بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی خاص خبریں۔ فرانس نے برطانیہ کو سخت نتائج کی دھمکی دے دی۔ پاکستان تمام دہشت گرد گروپوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کرے، امریکہ نے بڑا مطالبہ کر دیا۔ لیجنڈ اداکار عمر شریف طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ امریکہ سعودی عرب تعلقات خطے کی سلامتی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، امریکی صدر جو بائیڈن۔ سعودی عرب کا کابل پروازوں سے متعلق بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ مسجد حرام کورونا کی وبا کے بعد پہلی بار بیرون صحن میں نماز کی تیاری۔ چین کے جنگی طیاروں کی تائیوان کے دفاعی زون میں پروازیں۔ دبئی ایکسپو کی چکا چوند میں ویران افغان پویلین۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ فرانس نے ماہی گیروں کو لائسنس نہ دینے کے معاملے پر برطانیہ اور جرسی کو سخت نتائج کی دھمکی دے دی۔ اس حوالے سے اپنے بیان میں فرانسیسی رکن پارلیمنٹ جین پیئر پونٹ نے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ فرانسیسی ماہی گیر بریگزٹ کے بعد ماہی گیری کے لائسنس کی تقسیم پر احتجاج میں فرانس اور برطانیہ کو جوڑنے والے چینل ٹنل کو بند کر سکتے ہیں، جبکہ فرانسیسی مچھیروں نے حال ہی میں احتجاجی مظاہرے میں برآمدات بند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ گزشتہ روز فرانس نے برطانیہ پر بریگزٹ کے بعد ماہی گیری کے حقوق کو غصب کرنے کا الزام لگایا تھا۔ فرانسیسی حکام کے مطابق لندن نے اپنے علاقائی پانیوں میں ماہی گیروں کے 47 درخواستوں میں سے صرف 12 چھوٹی فرانسیسی کشتیوں کو لائسنس دیے۔ واضح رہے کہ ماہی گیری کے حقوق بریگزٹ کے بعد کے مذاکرات میں برطانیہ اور فرانس کے درمیان ایک اہم میدان جنگ رہے ہیں۔ اس سال کے شروع میں لائسنسوں کے تنازع نے فرانس اور برطانیہ دونوں کو جرسی کے ساحلوں سے گشت کے جہاز بھیجنے پر بھی مجبور کر دیا۔ انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس تنازع کو لے کر فرانس اور برطانیہ کے مابین سفارتی تعلقات بھی حالیہ دنوں میں کافی خراب ہوئے ہیں۔ اس سے قبل گزشتہ ماہ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے اتحاد میں ہونے والے سہ افریقی جوہری آبدوز کے معاہدے نے فرانس کو بڑا جھٹکا دیا تھا۔ اس معاہدے کی وجہ سے فرانس اور آسٹریلیا کا آبدوزوں کا معاہدہ ختم ہو گیا، جس سے فرانس کو بھاری مالی نقصان ہوا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی نائب وزیر خارجہ نے ایک بار پھر پاکستان پر تمام اکثریت پسند اور دہشت گرد گروپوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی پر زور دیا ہے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف مضبوط شراکت قائم کرنا چاہتے ہیں، تاہم امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان تمام عسکریت پسند اور دہشت گرد گروپوں کے خلاف بلا تفریق دیرپا کارروائی کرے۔ امریکہ اور پاکستان دونوں دہشت گردی سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں، لہٰذا ہم تمام قسم کے عالمی اور علاقائی دہشت گردی کے خطرات کو ختم کرنے کے لیے تعاون کرنا چاہتے ہیں۔ واضح ہے کہ امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن 7 اکتوبر کو پاکستان کے 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے۔ اس کے علاوہ امریکی وزیر خارجہ بھارت اور ازبکستان کا بھی دورہ کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مشہور و معروف کامیڈین عمر شریف طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ مشہور و معروف لیجنڈری کامیڈین عمر شریف طویل علالت کے بعد جرمنی میں انتقال کر گئے۔ چند روز قبل عمر شریف علاج کے لیے ایئر ایمبولنس کے ذریعے کراچی سے براستہ جرمنی امریکہ کے لیے روانہ ہوئے تھے، تاہم راستے میں طبیعت خراب ہونے پر اداکار کو جرمنی کے ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ خاندانی ذرائع نے عمر شریف کے جرمنی کے ہسپتال میں انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمر شریف کا آج صبح جرمنی کے ہسپتال میں ڈائلائسس ہوا تھا۔ عمر شریف کو ایئر ایمبولنس کے ذریعے جارج واشنگٹن ہسپتال منتقل کیا جانا تھا، جہاں ان کے دل کے والوں کا ایک بالکل نئی تکنیک کے ذریعے علاج کیا جانا تھا۔ اس ٹیکنالوجی کی بدولت اوپن ہارٹ سرجری کے بغیر ہی والوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کو بھیجے گئے ایک مکتوب میں انہیں اور پوری سعودی قوم کو
قومی دن کی مبارکباد پیش کی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکی صدر کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعلقات خطے کی سلامتی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ تعلقات مشرق وسطیٰ میں استحکام، سلامتی اور معاشی خوشحالی کا سنگ بنیاد ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان 8 دہائیوں پر محیط مشتمل تعلقات قابل ستائش ہیں۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ وہ کئی شعبوں میں مشترکہ کام جاری رکھنے کے منتظر ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کا 91واں قومی دن 23 ستمبر کو منایا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے فضائی ایئر لائنز کو کابل کے لیے ہنگامی پروازیں چلانے کی اجازت دے دی۔ ریاض میں افغان سفارت خانے کے مطابق سعودی حکام نے 9 ہنگامی پروازیں چلانے کی منظوری دے دی، جس کا مقصد کورونا کے باعث جو افغان واپس نہیں جا سکے انہیں لے جایا جائے گا۔ افغان سفارت خانے کا کہنا ہے کہ 9 پروازوں سے افغان شہریوں کو افغانستان پہنچایا جائے گا۔ پروازیں آئندہ چند روز میں چلائی جائیں گی۔ اس حوالے سے سفارت خانے کا کہنا ہے کہ افغانستان کی سرکاری ایئر لائن اریانا کو سعودی عرب سے کابل کے لیے ہنگامی پروازیں چلانے کی اجازت ملی ہے۔ واضح رہے کہ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد کابل پر قومی و بین الاقوامی فضائی آپریشن بحال ہو چکا ہے۔ پاکستان، ایران، ترکی، قطر، متحدہ عرب امارات سمیت کئی ممالک کی کابل کے لیے پروازیں جاری ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مسجد حرام میں بیرون صحن کو نمازیوں کی ادائیگی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ کورونا کی وبا کے آغاز کے بعد بیرون صحن میں نماز ادا کیے جانے کا یہ پہلا موقع ہوگا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق عرب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حرمین شریفین کے امور کی جنرل پریزیڈنسی کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ تیاری کا کام شروع ہو گیا ہے۔ اس میں قالینوں کا رکھنا، سینیٹائزیشن اور آب زمزم کی بوتلوں کی فراہمی شامل ہے۔ ترجمان کے مطابق آب زمزم کی تقسیم کی جانے والی بوتلوں کی تعداد کو بڑھا کر 25 لاکھ تک کر دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں سینیٹائزیشن کے عمل میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کورونا وبا کی صورتحال بہتر ہونے پر سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے زائرین کی تعداد 1 لاکھ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے، جبکہ خانہ کعبہ میں یومیہ 60,000 نمازیوں کو عبادت کی اجازت دی جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین تائیوان کو اپنا حصہ سمجھتا ہے، جبکہ تائیوان خود کو ایک خود مختار ریاست سمجھتا ہے۔ تائیوان نے کہا ہے کہ گزشتہ روز 38 چینی فوجی طیاروں نے اس کی دفاعی زون میں پروازیں کی ہیں، جو بیجنگ کی طرف سے اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ تائیوان کی وزارت دفاع کے مطابق ان طیاروں میں ایٹمی صلاحیت رکھنے والے بمبار طیارے بھی شامل تھے، جو 2 مرحلوں میں تائیوان کی فضائی دفاعی شناختی زون میں داخل ہوئے، جبکہ تائیوان کی جانب سے اپنے جیٹ طیاروں اور میزائل سسٹم کے ساتھ اپنا دفاع کیا گیا۔ فضائی دفاعی شناختی زون کسی بھی ملک کے علاقے اور فضائی حدود سے باہر کا علاقہ ہوتا ہے، لیکن یہاں آنے والے غیر ملکی طیاروں کو شناخت، نگرانی اور قومی سلامتی کے مفادات میں کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس علاقے کا تعین یہ ملک خود کرتا ہے اور یہ تکنیکی طور پر بین الاقوامی فضائی حدود کہلاتی ہے۔ چین کی جانب سے اس بارے میں ابھی کوئی بات نہیں کی گئی، لیکن وہ اس سے پہلے واضح کر چکے ہیں کہ ایسی پروازیں اس کی خود مختاری کی حفاظت کے لیے ہیں، جبکہ تائیوان 1 سال سے زائد عرصے سے اس جزیرے کے قریب چینی فضائیہ کے مشنوں کے بارے میں شکایات کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی ثقافتی نمائش دبئی ایکسپو 2020 میں تقریباً 200 ممالک شرکت کر رہے ہیں، لیکن وہاں موجود افغانستان کا پویلین بالکل خالی پڑا ہے۔ آئندہ 6 ماہ تک دبئی میں جاری رہنے والی اس نمائش میں جو ممالک شریک ہیں ان میں افغانستان بھی شامل ہے، تاہم وہاں اگست کے مہینے میں آنے والی سیاسی تبدیلی کے بعد نمائش میں اس کا پویلین ویران پڑا ہوا ہے۔ افغانستان کی اشرف غنی حکومت نے اس نمائش کے حوالے سے تیاری جاری رکھی ہوئی تھی، تاہم طالبان کے ملک پر کنٹرول اور سابق حکومت کے خاتمے کے بعد دبئی ایکسپو افغانستان کے پویلین میں کام رک گیا۔ اب یہ واضح نہیں ہے کہ نمائش کے دوران افغانستان کا پویلین کسی مرحلے پر کھولا جائے گا یا نہیں۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔